ہفتوں میں کافی عجیب واقعات ہوئے۔ ہانیہ اکثر رات کو کمرے سے غائب ہوتی۔ حسن اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہونے لگتا۔ ایک رات باہر روڈ پر چلتی جا رہی تھی وہ، یوں جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ حسن نے وقت پر پہنچ کر اسے بچایا تھا، ورنہ ایک سیکنڈ کی تاخیر پر سامنے سے آتی گاڑی اسے کچل کر آگے بڑھ چکی ہوتی۔ کبھی کبھار وہ باہر لاؤنج میں ہوتی، گہرا میک اپ کیا ہوتا اور لاؤنج سے اس کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ حسن کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آتی۔ اس کے لاؤنج میں آتے ہی وہ بالکل خاموش ہو جاتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ حسن کے کہنے پر احمد نے بات کر کے اپائنٹمنٹ کی تاریخ پہلے ہی رکھوا لی، اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب پہلی بار ہانیہ کو لے کر حسن ڈاکٹر نادیہ اجمل کی کلینک میں داخل ہوا۔ وہ طلسم ایک دم ٹوٹا تھا۔ وہ ہوش میں آئی تو اجنبی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عرصے بعد نیند سے جاگی ہوگی۔ ہیپناٹائز کے اس عمل کے دوران وہ کیا کیا بول گئی تھی اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ سامنے دیکھا تو ڈاکٹر نادیہ اجمل ٹیپ ریکارڈر بند کر رہی تھیں۔ ہانیہ کے دیکھنے پر وہ بھی ہانیہ کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے ان کے چہرے کا احاطہ کیا۔ پھر وہ اٹھیں، کمرے کی لائٹ آن کی اور ٹیبل کے پیچھے موجود اپنی کرسی سنبھالی۔ یہاں آ جائیے مسز حسن، نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ پھر بیل بجائی تو آفس بوائے اندر داخل ہوا۔ مسٹر حسن رضا کو بھیجیے اندر۔ آفس بوائے ان کی بات سن کر باہر نکل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حسن اندر آیا۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے دوسری کرسی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسز حسن، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کرسی پر چلی جائیے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے ان سے۔ شائستگی سے ہانیہ کو مخاطب کیا تھا انہوں نے۔ ہانیہ چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی، پھر اٹھ کر اس کرسی کی طرف چلی گئی۔ مسٹر حسن رضا، میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سنیے۔ آپ کے وائس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں ایک انسان خود ہر چیز امیجن کرتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے مارنا چاہتا ہے یا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ اس حالت میں مریض اپنے خیر خواہوں کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ ہر پل اداس اور پریشان رہنا، اکیلے رہنے سے خوفزدہ ہونا، رشتوں کو نبھا نہ پانا اور خود کو زخمی کرنا، نقصان پہنچانا، یہ سب اثرات ہیں جو اس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس مرض میں انسانی دماغ کچھ دیر کے لیے واقعات کو ذہن میں محفوظ نہیں رکھ پاتا۔ مریض خود اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے اور پھر جب اس حالت سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا، بس اسے یوں لگتا ہے جیسے کسی اور نے اسے مارنے کی کوشش کی، اور وہ خود اپنی پرچھائی تک سے ہراساں ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بچپن کی محرومیاں، ماں باپ کی لڑائی جھگڑے، تنہائی یا کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہو پائے۔ اسے سوچتے سوچتے مریض پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل سانس لینے کو رکیں۔ ان کی آواز دھیمی تھی، انتہائی دھیمی۔ حسن نے مڑ کر ہانیہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے بے نیاز چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کا کوئی حل ہے ڈاکٹر؟ حسن نے آہستگی سے پوچھا۔ سر جھکا کر رکھا تھا۔ ہانیہ کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل ثابت ہوتا تھا۔ ویل، حل تو ہر چیز کا ہوتا ہے مسٹر حسن۔ شاید آپ کے اگنورنس کے باعث وہ اس حال تک پہنچ چکی ہیں کہ اپنے آپ میں مگن رہتی ہیں اور ارد گرد ہونے والی کسی سرگرمی میں ان کی دلچسپی نہیں۔ آپ نے اپنی مصروفیات میں گھیر کر انہیں شدید تنہا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کا یہی حل ہے کہ اس تنہائی کے احساس سے نکالیں انہیں، پبلک پلیسز پر لے کر جائیں، چاہے وہ کتنا ہی خوفزدہ ہوں۔ ایسی جگہوں پر جانے سے آپ ایک دو بار لے کر جائیں گے تو ان کا ڈر ختم ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاریں، اور اگر میری بات مانیں تو اپنی فیملی اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو بلا لیں یہاں، یا ان کے پیرنٹس کو، کیونکہ گھر کی وقتی ملازمہ کے بجائے اگر کوئی فیملی ممبر ہوگا ان کے ساتھ جس سے وہ کھل کر اپنے دل کی ہر بات کر سکیں تو ان کی حالت میں خاطر خواہ بہتری آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ انہیں لاہور لے جائیں جہاں تمام فیملی ممبرز ہیں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ جب ان کا تنہائی کا احساس ختم ہوگا تو خود بخود ٹھیک ہونے لگیں گی۔ ابھی یہ چند میڈیسنز لکھ کر دے رہی ہوں، یہ استعمال کروائیے انہیں، ڈاکٹر نے نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹتے ہوئے کہا۔ حسن فقط اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ہانیہ کو ساتھ لے کر ان کے کلینک سے نکلتے ہوئے ایک نئی پریشانی اس کے ہمراہ تھی۔
میں نے ایک بار کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا تو بس نہیں جانا، وہ چلائی تھی۔ حسن اس کے انداز پر دنگ رہ گیا۔ اس کی بدتمیزی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ دیکھو ہانی، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ اس وقت تمہارا لاہور جانا بہت ضروری ہے، تمہاری اپنی صحت کے لیے۔ یہاں تنہا رہتے رہتے طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، اور پھر تمہارا دل نہیں چاہتا لاہور جانے کا، اپنی فیملی سے ملنے کو، اپنے گھر کو مس نہیں کرتی تم؟ حسن تھک چکا تھا اسے سمجھاتے سمجھاتے، لیکن نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے کہ وہ جانے کو راضی ہی نہ تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہی گھر ہے میرا، یہیں رہوں گی میں، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ ہانیہ سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کیوں اتنی ضد کرتی ہو؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے میں نے۔ حسن ضد ہونے لگا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے میری بات حسن؟ اگر ہم نے یہ گھر چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ مار دے گا آپ کو۔ یہ اس کا گھر ہے، یہ حویلی اس کی ہے، ہمیں یہاں بلانے کا پلان بھی اس کا تھا۔ آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں آئے یہاں، وہ لے کر آیا ہے ہمیں، اور وہ کبھی جانے نہیں دے گا یہاں سے ہم دونوں کو۔ آپ نے اس کا غصہ، اس کے جلال کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، بہت خطرناک بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ رو دی تھی۔ حسن کا دل چاہا اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ جتنی کوشش کرتا تھا کہ ہانیہ کے ذہن سے اس بھوت کا خیال نکال سکے، وہ اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں سوچتی تھی، اس کی باتیں کرتی تھی۔ فار گاڈ سیک ہانی، ایسا کوئی وجود نہیں ہے، کسی نے نہیں بلایا ہمیں، مجھے آفس کی طرف سے یہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور اب میں بھی تمہارے ساتھ واپس جا رہا ہوں لاہور۔ بھاڑ میں جائے پروموشن، بھاڑ میں جائے یہ نوکری، مجھے تم سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ حسن اس پر سختی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پیار سے وہ بات مان ہی نہ رہی تھی۔ آپ کو میرا یقین نہیں ہے حسن، لیکن میں جانتی ہوں وہ ہے، یہی ہے ہمارے گھر، ہمارے آس پاس، اور وہ آپ کو کوئی تکلیف دے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خود پر ہر جبر سہ سکتی ہوں لیکن آپ پر نہیں، وہ قطعیت سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ حسن لم بھیج کر رہ گیا۔ رات کو حسن نے بہت مشکل سے اسے راضی کیا باہر ڈنر کے لیے جانے پر۔ تقریباً ایک ہفتے سے حسن اس سے لاہور جانے کے بارے میں کوئی بات نہ کر رہا تھا۔ کبھی کبھار ہانیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن پہلے کی نسبت سکون تھا گھر میں۔ حسن کی موجودگی میں اس کی حالت بہتر رہتی تھی۔ حسن ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پر لے گیا تھا اسے۔ وہ خوش تھی آج، خوشگوار موسم کے باعث موڈ کافی اچھا تھا اس کا۔ رات کے تیسرے پہر وہ دونوں گھر لوٹے تھے۔ ہانیہ کمرے میں لیٹی تھی جب حسن کچن میں چلا آیا۔ برگر پیک کروا کر لائے تھے وہ، ساتھ کولڈ ڈرنک گھر میں موجود تھی۔ حسن نے 2 گلاس لیے، ان میں کولڈ ڈرنک انڈیلی، پھر کچن میں ایک جانب چھپا کر رکھی بے ہوشی کی دوا نکال کر ایک گلاس میں ملا دی۔ چمچ سے اچھی طرح ہلا کر وہ ٹرے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ لیں جناب، بندہ بشر آپ کی من پسند کولڈ ڈرنک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس نے لہجے میں شرارت سمو کر کہا۔ پھر ٹرے ایک جانب رکھتے ہوئے ایک گلاس ہانیہ کو تھمایا، دوسرا خود لے کر بیٹھ گیا۔ برگر کھاتے ہوئے اور کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے ہانیہ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب تک وہ خالی برتن کچن میں رکھ کر آیا تب تک ہانیہ کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ سر تھامے ایک جانب گر سی گئی۔ ہانیہ، حسن نے اسے پکارا، ساتھ ہی اسے تکیے سے ٹیک لگوائی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ارد گرد سے غافل ہو چکی تھی۔ حسن سب تیاریاں پہلے ہی کر چکا تھا، ضرورت کا سامان بھی پیک کر لیا تھا اس نے۔ تبھی اپنا اور ہانیہ کا بیگ اٹھا کر جلدی سے ڈگی میں رکھا، ہانیہ کو بازوؤں میں اٹھائے وہ گاڑی کی جانب بڑھا، اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ٹیک لگا کر بٹھایا، پھر اندر جا کر لائٹس وغیرہ آف کیں، گاڑی گیٹ سے نکال کر گھر کو لاک کیا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بے حد پریشان تھا کہ ہانیہ کو کیسے راضی کرے لاہور جانے کے لیے۔ تبھی احمد نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ مزاحمت نہیں کر سکے گی، لہٰذا لاہور جانے میں آسانی ہوگی۔ اور حسن نے رات کا تیسرا پہر اس لیے منتخب کیا کیونکہ اس وقت ٹریفک بہت کم ہوتی ہے، وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر برابر بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو فی الحال تو ہوش میں نہ تھی، اور اگلے 15 گھنٹے تک اس کے ہوش میں آنے کے چانسز بھی نہ تھے۔ وہ سکون سے ڈرائیو کر سکتا تھا، اور جب تک وہ ہوش میں آتی وہ لوگ کافی دور نکل چکے ہوتے کراچی سے۔ صبح 4:30 بجے کا وقت تھا، اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ صبح کا ملگجا اندھیرا تاریکی کا پردہ چاک کرتا اپنے پر پھیلا رہا تھا۔
تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے حسن کو ڈرائیو کرتے ہوئے۔ کبھی کبھار ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر وہ پھر اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لیتا۔ اس وقت ان کی گاڑی گھنے جنگل کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ شارٹ کٹ تھا جس کا گزر ایک جنگل سے ہوتا تھا۔ کافی آگے جا کر یہ راستہ پھر مین روڈ سے جا ملتا۔ گھنے جنگل کے باعث یہاں ابھی تک اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ حسن نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی، سیل فون کی اسکرین روشن کی، گھر کال کرنے کی غرض سے فون اٹھایا تاکہ انہیں اپنی آمد کا بتا سکے، لیکن شاید جنگل کے باعث یہاں سگنلز کا مسئلہ تھا، کال مل ہی نہ پائی۔ اس نے سیل فون رکھا ہی تھا جب برابر بیٹھی ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ حسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گیا، ہاتھوں میں بھی لرزش سی طاری ہو گئی۔ ہانیہ کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، چہرے کے نقوش بھی عجیب سے ہو رہے تھے۔ تم لے کر جاؤ گے ہانیہ کو مجھ سے دور؟ وہ صرف میری ہے، سمجھے تم؟ ہانیہ کے منہ سے مردانہ آواز سن کر حسن کے حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ ہانی تم کیسے بات کر رہی ہو یہ؟ بمشکل بول پایا۔ ڈرائیونگ سے توجہ بھی ہٹ گئی۔ یہ صرف میری ہے، صرف میری، کوئی اور ہمارے درمیان آیا تو جان سے جائے گا۔ ہانیہ دوبارہ مردانہ آواز میں مخاطب ہوئی، ساتھ حسن کی اسٹیئرنگ پر موجود ہاتھوں پر اپنے ہاتھ جمائے اور اسٹیئرنگ کو گھما دیا۔ حسن کو لگا جیسے اس کے ہاتھ بھاری بوجھ تلے دب کر رہ گئے ہوں۔ اس نے بہت کوشش کی اسٹیئرنگ کو سنبھالنے کی، لیکن ہانیہ کے اندر موجود وہ جناتی طاقت حسن کی طاقت سے کہیں زیادہ تھی۔ حسن نے بریک پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا، لیکن بریک نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بار بار بریک لگانے کی کوشش کی لیکن نتیجہ صفر رہا۔ گاڑی میں اب مردانہ کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ گاڑی ادھر ادھر ہچکولے کھاتی سڑک سے ہٹ کر جنگل میں داخل ہو گئی۔ حسن کو لگا جیسے اس کا آخری وقت آ پہنچا ہو۔ ہانیہ کی سب باتیں اسے یاد آنے لگیں جب وہ اسے جنزادی کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن حسن ہر بار اسے ٹال دیتا تھا۔ آج اندازہ ہوا تھا کہ اس کی بات پر یقین نہ کرنے کی کتنی بڑی غلطی کی تھی اس نے۔ وہ مسلسل زور لگا رہا تھا اپنے ہاتھ ہانیہ کے ہاتھوں کے نیچے سے نکالنے کی، تبھی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگلے ہی پل گاڑی زور سے سامنے موجود درخت سے ٹکرائی۔ گاڑی کی ونڈ اسکرین ٹوٹ گئی، کانچ کے کئی ٹکڑے اس کے چہرے اور وجود میں پیوست ہو گئے۔ زوردار ٹکر ہونے کے باعث حسن ونڈ اسکرین سے ہوتا ہوا باہر کافی دور جا گرا۔ پہلے کانچ لگنے اور جھاڑیوں پر گرنے کے باعث وہ کرا کر رہ گیا۔ پورا وجود دکھنے لگا تھا، سر زمین سے ٹکرانے کے باعث پچھلے حصے سے ٹیس سی اٹھنے لگی۔ اسے ہانیہ کی فکر ہوئی، تبھی اپنی تکلیف کو بھول کر وہ فوراً اٹھا، گاڑی کی جانب دیکھا۔ درخت گاڑی پر گرنے کے باعث گاڑی کا سامنے والا حصہ پچک سا گیا تھا۔ ہانیہ، گاڑی کی حالت دیکھ کر وہ کرا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں ہانیہ کس حال میں تھی۔ گاڑی کا اگلا حصہ یوں پچک گیا تھا تو ہانیہ کی کیا حالت ہوگی؟ حسن کے رخسار اور کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا، پیشانی پر بھی کئی خراشیں تھیں اور جسم پر تو نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں آئی تھیں، لیکن اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھا کہ اس وقت خود سے زیادہ فکر اسے ہانیہ کی تھی۔ ابھی 2 قدم ہی لیے تھے جب اسے رک جانا پڑا۔ گاڑی کا پچک جانے والا حصہ خود بخود ٹھیک ہونے لگا۔ حسن حیران سا گاڑی کو دیکھتا رہ گیا۔ گاڑی سامنے سے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور ہانیہ کا بے ہوش وجود ہوا میں معلق ہوتا خود بخود گاڑی سے باہر آنے لگا، یوں جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے اٹھا رکھا ہو۔ حیرت انگیز طور پر ہانیہ کو ایک معمولی خراش تک نہ آئی تھی۔ کچھ فاصلے پر بکھرے پتے خود بخود ہوا سے اڑتے سائڈ پر ہونے لگے۔ جگہ صاف ہوئی تو ہانیہ کا وجود اس جگہ جا کر رکھ دیا گیا۔ حسن نے ہانیہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، لیکن کسی غیر مرئی قوت کے زیر اثر اس کے قدم گویا زنجیروں میں جکڑ گئے تھے۔ وہ بھی بس انداز میں دور کھڑا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہانیہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ہیولا سا نمودار ہوا۔ وہ ہیولا آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا گیا اور اس کی صورت دیکھ کر حسن ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم؟ لہجے میں حیرت، غصہ، درشتگی اور بے یقینی بھری تھی۔ سامنے کھڑا شخص وہی تھا جو لاہور میں اسے آفس میں ملا تھا، باس کے ساتھ، جس کی چمک دمک، اس کے انداز و اسٹائل اور اس کی خوبصورتی سے حسن متاثر ہوا تھا، اور جسے باس نے اشب ہمدانی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ پراسرار مسکراہٹ چہرے پر سجائے حسن کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا ہوا؟ جھٹکا لگا مجھے یہاں دیکھ کر؟ اشب طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ حسن نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ظاہر ہوتے دیکھا تھا۔
اب تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی شک کی، یقیناً یہی تھا وہ جنزادہ جس کی ہانیہ بات کرتی تھی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھی تم؟ کتنی کوشش کی تمہیں تمہاری بیوی نے میرے بارے میں بتانے کی، لیکن نہیں، کیسے یقین کرتے تم اس کا، جب میں نے اپنا آپ کبھی تم پر ظاہر ہی نہ کیا۔ اس کے ذریعے بہت بار بتانے کی کوشش کی تمہیں کہ مجھے اور اسے جو بھی الگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ مرے گا، لیکن تم نے نہیں سنا۔ تمہیں کیا لگتا تھا تم یوں اسے مجھ سے دور لے کے جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اس کی بھاری گرجدار آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ حسن کا قد بھی اس کے نزدیک چھوٹا لگ رہا تھا، جبکہ وہ اچھی خاصی ہائٹ کا مالک تھا۔ تمہیں یہاں بلانے والا میں ہی تھا، تو اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا ہوں تمہیں؟ بہت کوشش کی تم دونوں کو جدا کرنے کی، تمہیں مارنے کی بھی، لیکن نہ جانے کس کی دعا تھی جو تمہیں بچاتی رہی، اور تم دونوں کے اس رشتے کو بھی۔ لیکن تم دونوں یہاں سے نہیں جا سکتے اب۔ ہاں، ایک راستہ ہے، تم اکیلے جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن ہانیہ کو آزاد کرنے کے بعد، کیونکہ ہانیہ میرے ساتھ جائے گی میری دنیا میں۔ تم اپنا رشتہ توڑ دو اس سے، پھر ہم دونوں اپنا رشتہ مضبوط بنائیں گے، محبت کی ایک نئی مثال قائم کریں گے۔ حسن نے اس کی بات پر تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بیوی ہے وہ میری، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاؤں ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں یہاں سے جاؤں گا اور ہانیہ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ اس جنزادے کو چیلنج کرتا ہانیہ کی جانب بڑھنے لگا۔ تبھی اس جنزادے کے اشارے پر حسن کا وجود اڑتا ہوا درخت سے ٹکرایا اور وہ زمین بوس ہوا۔ منہ سے کراہیں بلند ہونے لگی تھیں۔ اشرف نے استہزائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر تک گہرے گہرے سانس لینے کے بعد وہ ہمت کرتا پھر اٹھا، دوبارہ ہانیہ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔ تبھی زمین سے سارے پتے اڑتے ہوئے اس کے چہرے سے ٹکرانے لگے۔ ان پتوں نے حسن کے وجود کو گھیرے میں لے لیا کہ اس دائرے کے باہر وہ کچھ دیکھ نہ پا رہا تھا۔ چہرے کے سامنے ہاتھ رکھے وہ آنکھوں اور چہروں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشرف کے کہے اسے سنائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد پتوں کا وہ جھنڈ ہٹا تو حسن نے آنکھیں کھولیں۔ شاید پتوں کے ساتھ مٹی کے چند ذرات اس کی آنکھوں میں جا گھسے تھے۔ آنکھیں مسل کر اس نے سامنے دیکھا تو اشرف اس کے قریب کھڑا تھا۔ حسن کے سر اٹھاتے ہی اشرف نے اپنا سر اس کے سر سے زور سے ٹکرایا۔ حسن اپنا سر تھامے پیچھے جا گرا۔ اس کی نظروں کے سامنے سے ہر چیز گھومنے لگی تھی۔ اس نے اشرف کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ناکام رہا۔ اشرف کچھ فاصلے پر کھڑا اپنی سرخ نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ تبھی حسن کو اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہونے لگا۔ ایک بار حلق سے دردناک چیخ برآمد ہوئی، لیکن پھر آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگی، آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ سامنے کھڑے اشرف کی نگاہوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ گردن کے آزاد ہوتے ہی وہ زور زور سے کھانسنے لگا، وجود بے دم سا ہو رہا تھا۔ اشرف چلتا ہوا اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے گردن سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اشرف کی آنکھوں سے چند مخصوص شعاعیں نکل کر حسن کی پیشانی میں جذب ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد حسن ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ فاتحانہ نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے اشرف اس کے قریب سے اٹھ گیا۔ جب تک تمہارا اور ہانیہ کا رشتہ قائم ہے، تب تک تمہیں مار تو نہیں سکتا میں، لیکن تمہیں اس کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آخر وہ خود تمہیں چھوڑ دے گی، میری زندگی میں آ جائے گی، اور اس کے بعد تمہیں ختم کرنا میرے لیے قطعی مشکل نہ ہوگا۔ چہرے پر سختی لیے وہ حسن کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا حسن کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے۔ جنگل کے قریب سے گزرتے کسی راہگیر نے اسے وہاں دیکھا تو ہاسپٹل لے آیا۔ ڈاکٹر اس کی طرف سے نا امید ہو چکے تھے۔ ان کے بقول حسن کوما کی حالت میں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے، فقط خدا سے دعا کریں، ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں ہوش میں آ جائے، یا ہو سکتا ہے اسے ہوش میں آنے میں ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال یا کئی سال لگ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ہوش میں ہی نہ آئے۔ ہانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اس صدمے سے سنبھل ہی نہ پا رہی تھی۔ اسے خود اپنا ہی ہوش نہ رہا تھا۔ نہ کچھ کھاتی پیتی تھی، نہ کچھ بولتی تھی، بس حسن کے قریب بیٹھی اس کے نیم مردہ وجود کو تکتی رہتی، یا رونے لگتی تو روئے چلی جاتی۔ اس ایک ہفتے میں احمد ہی تھا جو ڈاکٹر سے بات چیت کر رہا تھا، حسن کا علاج کروا رہا تھا، اور ہانیہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کئی بار ہانیہ سے گھر کا نمبر پوچھ چکا تھا تاکہ وہاں کسی کو انفارم کر سکے، لیکن وہ بس خالی خالی نگاہوں سے سب دیکھے جاتی، یوں جیسے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو۔
احمد اس صورتحال میں بے بس سا اسے دیکھے جاتا۔ احمد آج رات حسن کے پاس رکا تھا ہاسپٹل میں۔ ہانیہ کو تھوڑا سا کھانا کھلانے کے بعد اس نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا کہ یہاں رہ کر اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں تلے ہلکے واضح ہونے لگے تھے، لاغر وجود، سفید پڑتے چہرے اور پیڑیاں جمے ہونٹوں کے ساتھ اس پر کسی لاش کا سا گمان ہوتا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ویران نگاہوں سے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں، اس کے چہرے میں، اس کے وجود میں، کہ وہ جن زیادہ یوں عاشق ہو گیا تھا اس پر، کسی قیمت پر اس کی جان بخشنے پر تیار ہی نہ تھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، گھن آ رہی تھی اپنے وجود سے، یہ سوچ سوچ کر کہ آج اس کی وجہ سے حسن اس حالت میں ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی حسن کی زندگی میں ہوتی تو شاید حسن کا آج یہ حال نہ ہوتا۔ غصے میں اس نے ایک جانب بڑا گلدان اٹھا کر آئینے پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے شیشہ چکنا چور ہو کر فرش پر بکھر گیا۔ ہانیہ نے بے حسی بھری نگاہوں سے فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھا، پھر فقط خود کو اذیت دینے کے خاطر ننگے پیر اس کانچ پر چلنے لگی۔ پہلا قدم رکھتے ہی منہ سے سسکی بلند ہوئی تھی، جس کی آواز لب دانتوں تلے دبا کر گھونٹ دیا تھا اس نے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تکلیف کی شدت سے پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا، لیکن وہ آنکھیں بند کیے ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتی خود کو اذیت کی آخری حد تک پہنچا دینا چاہتی تھی۔ کہاں ہو تم؟ آؤ دیکھو دیکھو میرا حال، میرے وجود کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو نا؟ میرے اس وجود سے محبت ہے نا تمہیں؟ اپنے اس وجود کو چھلنی کر ڈالوں گی میں، ختم کر دوں گی خود کو۔ تم ہی کہتے ہو نا کہ میری تکلیف سے تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، تم مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آؤ میرے سامنے، دیکھو آج مجھے، تاکہ تمہیں بھی درد ہو، تم بھی جانو کہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ تمہیں بس دوسروں کو تکلیف دینا آتی ہے، آج تم بھی درد سے آشنا ہو۔ وہ چیخ رہی تھی اونچی آواز میں، روتے ہوئے، آواز درد کی شدت سے پھٹ رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ میں جانتی ہوں تم یہیں ہو، میرے آس پاس، سن رہے ہو مجھے؟ سامنے آؤ۔ وہ حلق کے بل چلائی، فرش اس کے پیروں سے نکلتے خون سے رنگین ہو رہا تھا، لیکن اسے خود پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ تبھی اسے چکر سا آیا، کن پٹی پر ہاتھ رکھتی وہ لہرا کر کانچ پر ہی گرنے کو تھی، تبھی جیسے ہوا کا کوئی جھونکا سا آیا اور فرش پر بکھرا سارا کانچ سمیٹ کر ایک کونے میں جمع ہو گیا۔ ہانیہ نیچے گری تھی، لیکن اس کا سر کسی کی گود میں آیا تھا۔ اس نے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو نظروں کے سامنے اشب کا چہرہ تھا، جو آنکھوں میں اذیت، درد، تکلیف اور بے بسی کا احساس لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن سی تھی، جیسے اسے ہانیہ کی یہ حالت تکلیف دے رہی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اس سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ دور رہو مجھ سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میری زندگی سے۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت، اور تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی میں۔ اگر حسن کو کچھ ہوا نا تو میں خود اپنی جان دے دوں گی، اپنے وجود کو ختم کر ڈالوں گی، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری دنیا میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سنا تم نے؟ وہ بمشکل خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب ہمت ختم ہونے لگی تھی، نہ جانے کتنا خون بہہ گیا تھا اس کا۔ تبھی نقاہت اور کمزوری محسوس کرتی وہ حواس کھو بیٹھی۔ حسن، مجھے پتا ہے تم کسی اور سے بات کرو نہ کرو، کسی اور کی سنو نہ سنو، تم میری بات سنتے ہو، پہلے تو ہر بار بلانے پر دوڑے چلے آتے تھے، پلیز اب بھی میری سن لو، واپس لوٹ آؤ حسن، مجھے تمہاری ضرورت ہے، شدید ضرورت۔ وہ حسن کا ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی۔ تبھی کچھ کھٹکا سا ہوا، اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ حسن کو گھر میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور وہ دن رات حسن کی خدمت میں جٹی ہوئی تھی، اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ اب اسے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف بھی محسوس نہ ہوتا، وہ اب بھی حسن کو اپنے ساتھ محسوس کرتی، اور اسے یقین تھا کہ حسن کے ہوتے ہوئے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کمرے کے دروازے کے قریب سے کوئی گزرا تھا شاید۔ ہانیہ نے ایک نظر حسن کو دیکھا، پھر تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ کوئی ہیبلا سا تھا جس کے عقب میں وہ چلتی جا رہی تھی، یوں جیسے اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ اس کا رخ اب پرانی حویلی کی جانب تھا۔ کافی راہداریاں عبور کرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آئی، تیزی سے مڑ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ بار بار دروازہ پیٹا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈرو مت، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں تمہیں،
آواز ابھری تھی۔ ہانیہ نے ہراساں نگاہوں سے مڑ کر دیکھا۔ وہاں اشہب موجود نہیں تھا، لیکن اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ لیکن جب تمہیں میرا چہرہ پسند نہیں، نفرت ہوتی ہے تمہیں مجھ سے، تو میں کیسے تمہارے سامنے آ سکتا ہوں؟ شکست خوردہ سی آواز میں کہا گیا تھا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے آخر؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم انسانوں کی دنیا بہت الگ ہے تم لوگوں کی دنیا سے؟ انسانوں کو صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، کیوں قدرت کے قانون سے کھیل رہے ہو تم؟ وہ بے بس اور بھیگی آواز اس سے مخاطب تھی۔ سمجھ ہی تو گیا ہوں شاید، تبھی تو ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے آیا ہوں آج تمہارے پاس۔ وہ آواز آج روب، اکڑ اور غرور سے خالی تھی۔ اس آواز میں آج ہار کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ بہت کوشش کی تمہیں اپنی طرف مائل کرنے کی، لیکن ناکام رہا میں۔ قدرت سے کھیلنے چلا تھا تو کامیابی کیسے ملتی بھلا؟ خود کو مختار کل سمجھنے لگا تھا، اور مجھ جیسوں کو تو قدرت خود اپنے ہاتھوں سے سزا دیتی ہے۔ میری سزا بھی شاید یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم کر دیا جاؤں۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں کر پاتا میں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے جدا بھی نہیں کر سکتا۔ لہجے میں ہلکی سی نمی کی جھلک تھی۔ ہانیہ ناسمجھی سے سامنے دیکھے گئی۔ اللہ کی بنائی ان حدود سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہو یا ہم جنات۔ لیکن بہت دیر کر دی میں نے یہ سمجھنے میں، تم دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ میں تو خواہ تم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ اب اپنی ہر غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ ہانیہ خاموش تھی، بالکل خاموش، لیکن پھر بھی جانے کیوں بار بار یہی خیال آتا ہے کہ شاید کبھی کسی ایک پل میں تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوئی ہو، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا ہو، میرا خیال آیا ہو، شاید کبھی تم نے بھی خوشی سے میرے بارے میں سوچا ہو۔ پتہ نہیں یہ میرا وہم ہے یا کیا، لیکن شاید مجھے خوشگمانیوں میں رہنے کی عادت ہو چلی ہے۔ ایک عجیب سی تشنگی تھی اس لہجے میں۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ تبھی کچھ فاصلے پر موجود میز پر ایک کتاب نمودار ہوئی۔ میں جانتا ہوں میں اپنے ساتھ بہت غلط کرنے جا رہا ہوں، لیکن کسی ایک کی تو زندگی سنورنی چاہیے، کسی ایک کو تو خوش رہنا چاہیے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اور تمہیں حاصل نہ کر پانے کا احساس ہوتے ہی میرے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کاش میں انسان ہوتا، لیکن قدرت کو جو منظور۔ میرے اس فیصلے سے مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، ہاں لیکن تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تمہارے سامنے جو کتاب پڑی ہے یہ تمہاری مدد کر سکتی ہے تمہارے شوہر کو ٹھیک کرنے میں، لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے میری موت ضروری ہے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی ہوش میں نہیں آ سکتا، لیکن جیسے ہی میری جان نکلنے لگے گی تمہارا شوہر خود بخود ہوش میں آنے لگے گا۔ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ اس کتاب کو جلانا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت زیادہ طاقتور ہے یا اس حسن کی۔ اگر تمہیں کبھی بھی مجھ سے محبت کا احساس ہوا ہو تو تم اس کتاب کو نہیں جلاؤ گی، اور اگر اس کتاب کو جلا دیا تو میں سمجھوں گا کہ حسن کی محبت جیت گئی اور میں ہار گیا، اور اس کتاب کے جلتے ہی میں اپنی محبت سمیت جل کر خاص تر ہو جاؤں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور کل تک کا وقت، کل رات تک اگر میں ختم نہ ہوا تو تمہارا شوہر ختم ہو جائے گا۔ ہم میں سے کسی ایک کو تو جانا ہی ہوگا۔ اب جانے والا وہ ہوگا یا میں، یہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تھا اور فیصلہ کرنے والا سارے اختیارات اسے سونپ کر جا چکا تھا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بھاری کتاب اٹھائی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس ایک رات میں وہ اور اگلے پورے دن میں اس نے بہت سوچا۔ فیصلہ کرنا بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ایک جانب حسن تھا جو اس کی محبت تھا، جس کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، دوسری جانب اشب تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ وہ برا نہیں تھا، اچھا تھا، بے حد اچھا۔ اس کا انداز انتہائی کیئرنگ تھا۔ اگر وہ انسان ہوتا تو شاید ہر لڑکی کا آئیڈیل ہوتا، لیکن یہی اس کی بدقسمتی تھی، شاید کہ وہ جن زادہ تھا جس کا انسانوں کی اس نگری میں کوئی کام نہ تھا۔ ہانیہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جل کر خاک ہو جائے، وہ چاہتی تھی کہ وہ جن زادہ بس اپنی دنیا میں چلا جائے اور انہیں ان کی دنیا میں خوش رہنے دے، لیکن اس کے شوہر کی زندگی کے لیے اس کتاب کو جلانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا یہ فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، اس فیصلے پر عمل کرنا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد کا وقت تھا جب وہ کتاب لیے آتش دان والے کمرے میں داخل ہوئی، آتش دان میں آگ جلائی، پھر بے بسی بھری نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑی اس کتاب کو دیکھا۔
دل نے پکارا تھا کہ مت جلاؤ اسے، محبت کرنے والے کو اتنی بڑی سزا مت دو، لیکن دماغ نے فوراً تنبیہ کی تھی کہ اسے کسی ایک کو چننا ہوگا، اس جن زادے کو یا اپنے شوہر کو۔ اگلے ہی لمحے اس نے کتاب کو آتش دان میں پھینک دیا اور خود وہیں گر سی گئی۔ عجب لٹی پٹی سی حالت تھی اس کی۔ سامنے اشب کی پرچھائی سی نمودار ہوئی تھی، جو آنکھوں میں اذیت اور نمی لیے کھڑا تھا۔ اس کے چاروں جانب آگ لگی تھی اور اس کا وجود آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اشب نے ایک الوداعی نگاہ ہانیہ پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس کا وجود خاک ہو گیا۔ ہانیہ نے ویران نگاہوں سے آتش دان کی طرف دیکھا، جہاں وہ کتاب جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس جن زادے کا دکھ رگوں کو چیر رہا تھا۔ ہانی، حیرت بھری آواز پر ہانیہ نے گردن موڑی۔ دروازے میں حسن کھڑا تھا، خود اپنے پیروں پر، صحیح سلامت، مکمل ہوش و حواس میں۔ حسن، وہ اذیت بھرے لہجے میں کہتی بھاگ کر اس تک آئی اور اس کے کندھے پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے ہانیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ حسن پریشان سا کہہ رہا تھا۔ ہانیہ بمشکل خود پر قابو پا سکی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو ہانی، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں بہت بڑی غلطی کی میں نے تمہاری باتوں کو اہمیت نہ دے کر، تمہارا یقین نہ کر کے، لیکن اب اس جنزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے میں نے، تمہاری ہر بات پر یقین آ گیا ہے مجھے، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ حسن سمجھ رہا تھا کہ شاید آج بھی وہ اس جنزادے سے ملنے والی اذیتوں کے باعث رو رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے حسن، اب کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، اللہ پاک نے انسانوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کو کسی سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ حسن الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ ہم اب یہاں نہیں رہیں گے حسن، ہم کل لاہور چلے جائیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے، مجھے یہاں نہیں رہنا اب تنہا، وہ حسن کے سینے سے سر ٹکائے کہہ رہی تھی۔ حسن نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ کیا واقعی وہ خود یہ سب کہہ رہی ہے؟ لیکن وہ جنزادہ، وہ کبھی ہمیں جانے نہیں دے گا ہانیہ۔ حسن کے کہنے پر ہانیہ کے ذہن میں اشب کا عکس لہرایا۔ وہ ہماری دنیا سے، ہماری زندگیوں سے جا چکا ہے حسن، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، کبھی نہیں، وہ مطمئن سی کہہ رہی تھی، اور اس کا اطمینان دیکھ کر حسن بھی پرسکون سا ہو گیا۔ ہانیہ کے دل میں اشب کے جانے کا افسوس تو تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسے کس سے ملانا ہے، یہ سب رب کے فیصلے ہیں اور رب کے فیصلوں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔